عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ سورہ یاسین آپ کے سیکنڈ ٹرم میں شامل ہے آیت نمبر 33 سے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی بہت اہمیت اور فضیلت والی صورت ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، یعنی ایسے حروف جن کے معنی اور مفہوم تفسیر تشریح جو ہے وہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے یا سین۔ اس کے بعد قرآن کے باحکمت ہونے کی قسم کھائی گئی ہے۔ باحکمت ایسے ہے یہ قرآن کے، اس کے اندر جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ ہر دور میں ہر وقت میں جو ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کا جو دعوت و تبلیغ ہے وہ بالکل سیدھا اور آسان ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ٹیڑھ موجود نہیں ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے خواہش سے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے، بلکہ وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے، یعنی وہ اللہ کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید نازل کرنے کا مقصد بھی اس میں بتا دیا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جن کے پاس بہت عرصے سے کوئی بھی پیغمبر دعوت کا کام دینے کے لیے نہیں آیا، ان کو بتانے کے لیے نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب پر بھیجے گئے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا جو ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا، جو انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور لوگوں کو جو ہے ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک اور کفر سے دور رہنے کی تبلیغ کی۔ اسی آیت میں یہ جو آیت نمبر 6 ہے اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا جو ہیں وہ غفلت میں ہیں۔ اس سے ہم یہ بات بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے اعمال جو ہیں یا بہت ساری ہماری روایات، بہت ساری رسم و رواج جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے یا ہماری برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ کھلم کھلا دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا غفلت میں تھے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہی ہوں، وہ بھی کہیں نہ کہیں غلط ہو سکتے ہیں، تو ان کا ایسا جو کام، ایسی روایت، ایسا رسم جو قرآن اور حدیث کے احکامات سے ٹکرا رہی ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہاں اس صورت میں آگے چل کے یہ بتا دیا گیا کہ جو اس قرآن کی تعلیمات کو قبول کرے گا، اس کی نصیحت کو قبول کرے گا، ان کے لیے یقیناً انعامات ہیں، اور جو لوگ اس کو رد کریں گے اور اس سے منہ موڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، ان کے آگے اور پیچھے جو ہیں وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ کسی بھی طریقے سے اس آگ سے بچ نہیں سکیں گے۔ نصیحت قبول کرنے والوں اور نصیحت رد کرنے والوں کا انجام بتانے کے بعد یہاں پر پھر یہ بتا دیا گیا کہ تمام جو لوگ جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو انہی اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے سزا اور جزا کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو سامنے موجود نہ ہو۔ اب ہم اپنی سیکنڈ ٹرم کی پہلی آیت نمبر 33 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، آیت نشانی ہے، لہم ان کے لیے، ارض المیتہ مردہ زمین، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، احییناہا ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا اور ہم نے نکالا، منہا اس سے، حباً اناج، فمنہ پس اس سے، یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں جو ہمیں آگے سبق تک چلیں گی، اور جن میں سے ایک نشانی زمین کا مردہ ہونا ہے کہ انسان اگر اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو وہ زمین نباتات یا اناج نہیں اگاتی، اور یہی اناج جو ہیں وہ ہم
استعمال کرتے ہیں اور ان کو کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں وجعلنا اور پیدا کیے ہم نے فیہا اس میں جناتن باغات من نخیل کھجوروں کے وعنابن اور انگوروں کے وفجرنا اور ہم نے جاری کر دیے فیہا اس میں من العیون چشمے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے اور کس لیے جاری کر دیے لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں من ثمرہ اس کے پھل تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں وما عملتہ ایدیہم وما اور نہیں عملتہ بنایا اس کو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے اور ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا افلا یشکرون کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کو نافرمان لوگوں کو اور جو فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ خوراک آ جاتی ہے۔ یہ خوراک جو ہم تک پہنچ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم نہ دے تو یہاں سے اناج نہ ہوگے اور تمام لوگ جو ہیں وہ کھائے پیے بغیر بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو فرمانبرداری کر رہے ہیں ان سب کو یہ خوراک مل رہی ہے، جو اس کے لیے جتنی کوشش کر رہا ہے اس کو یہ حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہ نعمت جو ہے اس کو نہ روکنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس چیز سے سیکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو جس نے دی ہیں جس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے، جن چیزوں کو استعمال کر کے آپ زندگی کو آسان بنا رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ایک خالق اور مالک ہے جو آپ کو یہ سب دے رہا ہے اور وہ اس کے بدلے میں آپ سے اپنی فرمانبرداری چاہتا ہے۔ افلا یشکرون کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اتنے سارے انعامات اور اتنی ساری جو چیزیں ہیں نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ان کا صحیح استعمال کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہو۔ آیت نمبر 36 میں ہم دیکھ لیتے ہیں سبحانہ پاک ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا ازواجا جوڑے کلہا ان چیزوں کے مما جن کو تنبت الارض زمین اگاتی ہے ومن انفسہم اور خود ان کے بھی ومما لا یعلمون اور ان چیزوں کے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں 3 طرح کے جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جو زمین نباتات اگاتی ہے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو بھی جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسری چیز وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور خود ان کے بھی یعنی انسانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں کے بھی جن کو وہ نہیں جانتے، مطلب ایسی مخلوقات جن کو ہم نے نہیں دیکھا یا جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جو ایک اکیلی ہستی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو بغیر سہارے بغیر کسی کمزوری کے موجود ہیں۔ باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ دوسروں کے محتاج ہیں، اپنے پلنے بڑھنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے، اپنی عمر کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسری چیزوں کے محتاج ہیں۔ صرف جو بغیر کمزوری کے ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جو بغیر سہارے کے قائم اور دائم ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 37 وَآیَةٌ اور نشانی لہم ان کے لیے اور ان کے لیے ایک نشانی لیل و رات ہے نسلخُ ہم کھینچ لیتے ہیں منہ اس سے نہارا دن کو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ اور سورج تجری چلا جا رہا ہے لِمُسْتَقِرٍّ لَہَا اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے راستے کی طرف ذالکہ یہ تقدیر اندازہ ہے عزیز غالب کا وعلیم اور جاننے والے کا۔ والقمر اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کی منازل منزلیں حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي اور سورج کی یہ مجال نہیں ہے ان تدرکا کہ وہ جا پکڑے قمرا چاند کو واللیل اور نہ ہی
رات کی یہ مجال ہے سابقو کہ وہ پہلے آ جائیں نہارا دن سے، کلن اور وہ سب کے سب فی فلکن یسبحون اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، وآیتن اور نشانی ہے لہم ان کے لیے، انا بے شک ہم نے حملنا ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی اولاد کو فی الفلکی کشتی میں مشحون بھری ہوئی، وخلقنا اور ہم نے پیدا کیے لہم ان کے لیے من مثلہ اس جیسی اور چیزیں ما یرکبون جن میں وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اور سواریاں بھی ہم نے ان کے لیے بنائی ہیں جن کو وہ اپنے قابو میں کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں، وَإِن نَشَاء اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ ہم انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو پھر نہ کوئی فریاد رس ہو لہم ان کے لیے، وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں، الا مگر رحمتاً یہ رحمت ہے منا ہماری طرف سے، ومتاعاً اور فائدہ ہے الہین مقررہ وقت تک کا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43 تک، 36 سے 43 تک کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف چیزوں کا ذکر کر کے جن کا ہر فرد ہم میں سے مشاہدہ کر رہا ہے، ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت کے ساتھ اور اپنی کامل قدرت کے ساتھ جو ہے وہ اس تمام دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کو چلانے کا مقصد بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کر رہی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ہے جس راستے پر چلا دیا ہے وہ اسی راستے پر چلتی چلی جا رہی ہیں اور اس سے معمولی سا بھی انحراف نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ دن اور رات کا تذکرہ ہے، یہاں پر سورج کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے کہ وہ بالکل پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، دن اور رات ہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر فرد کہیں نہ کہیں جو ہے ادھر سے ادھر آنے جانے میں مشغول ہے، سفر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو سفر با حفاظت ہم کرتے ہیں اور اپنی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سواریاں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے جو ہیں ہم ان کے اوپر قدرت پا لیتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے جو ہیں ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو یہ ہمارے کچھ بھی کام نہ آئیں گی، بلکہ ان سے جو ہیں اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچنا چاہے اور ہم کسی کو اپنی فریاد کے لیے بلانا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے تو کوئی بھی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ہمیں اس مشکل سے چھڑانے والا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہیں اور ایک مقررہ وقت تک کے فائدے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پہ یہ واضح کرتی چلوں کہ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ ان آیات کا ترجمہ آپ یاد کریں گے اور ان کے اوپر غور و فکر کر کے آپ ضرور اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں گے کہ واقعی آپ کے ایمان میں بھی اتنی مضبوطی ہے کہ آپ ہر موقع پر یہ سوچتے ہیں کہ تمام جو ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں اور کیا ہم ان کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرا۔